اللہ کا علم ایک لفظ ایک حرف نہیں بدلا قرآن کا، جب سے لکھا گیا ہے، جب سے لے کر قیامت تک، اور کبھی ایک حرف نہیں بدلا جائے گا. اس کو علم کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ہمیں سب سے پہلے اپنی کمائی کے نقشوں کو علم پر لانا ہوگا، کیونکہ اگر نماز، ذکر، تلاوت، عبادت ہو بھی جاوے تو سوال تو سب سے پہلے اس کا ہے کہ معاملات کے ذریعے سے جو حقوق مارے جا رہے ہیں، ساری عبادتیں حق والے لے اڑیں گے تو یہ عبادات سے تو یوں صفر ہو گیا. اور معاملات میں جو احکام توڑے ہیں، کیونکہ معاملات میں دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے. کمانے اور خرچ کرنے میں ایک سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ میرے حکم کے مطابق کما رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا حق یہ ہے اللہ کا کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے کہ نہیں. پھر خرچ کرنے میں بھی کہ خرچ کرنے میں اللہ کا حکم بندوں کے حقوق کا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر معاملات میں حکم توڑے گئے تو عبادات تو جتنی ہیں وہ تو بندے لے اڑیں گے حق کے، اپنے حق کے بدلے میں. پھر سوال اس کا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، حضرت فرماتے تھے لوگ تھوڑا سا حرام کھانے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. اس لیے سب سے پہلا سوال میرے نزدیک عبادات سے پہلے مسئلہ معاملات کا ہے، کیونکہ طہارت نماز سے پہلے ہے. طہارت نماز سے پہلے ہے. دیکھو میرے دوستو، طہارت یہی نہیں ہے کہ غسل کر لیا، وضو کر لیا، نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ بدن کے خون کا پاک ہونا، سود سے، جھوٹ سے، غبن سے، دھوکے سے، اس سب کا پاک ہونا، یہ بھی ظاہری طہارت ہے. یہ بھی ظاہری طہارت ہے کہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ، کیونکہ طہارت عبادت سے پہلے ہے. معاملات کو حکم پر لاؤ. سود کا ایک لقمہ، خدا کی قسم، سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندگی اپنے اندر رکھتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ وہ حرام ہے، یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ دوسرا، یہ حرام کی وہ شکل نہیں ہے. ہماری بات یاد رکھیو، کسی چیز کے حرام ہونے کی بنیاد، کسی آلے کے حرام ہونے کی بنیاد وہ مصنوعات اور ٹیکنالوجی پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس کام میں پوری مہارت ہے کہ وہ مسلمان کو آلات محرمات اتنی نئی شکل سے بنا کر پیش کرے گا کہ پچھلے کسی زمانے میں وہ شکل اس حرام کی کہیں نہیں ملے گی. لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ حرام تھا، یہ حلال ہے، حالانکہ دونوں کا خدا کی قسم مقصد ایک ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. شکل کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. سوال اس کا ہے کہ اس حرام آلے سے کیا چیز تیار کی جا رہی ہے. اگر وہ چیز اس سے پہلے اس کے بغیر تیار کی جاتی تھی تو اب صرف اس کے تیار کرنے کا طریقہ بدلا ہے، حرام اپنی جگہ موجود ہے. اسی لیے حدیث میں بہت تاکید سے فرمایا، بہت تاکید سے، الحلال بین والحرام بین. یہ جو مشتبہات ہیں یہ کیا چیزیں؟
درمیان میں، کہ یہ درمیان میں جو چیز ہے یہ حرام کی وہ شکل ہے جس کو معروف طریقے سے بدل دیا گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام ہے یہ حلال ہے، حالانکہ کام دونوں کا ایک ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، تقوی کے بغیر تو مسلمان زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تقوی کے بغیر یہ کوئی برکت، کوئی نصرت، اللہ کو کوئی وعدہ اپنے لیے پورا نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں محض تقوی پر کیے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، چاہے ساتوں آسمان زمین ملا دیے جاویں، ان کے درمیان ایک آدمی کو بند کر دیا جاوے اور وہاں اس کو حرام کا موقع دیا جاوے اور یہ بچ کر بھاگنا چاہے تو اللہ ساتوں آسمان زمین سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اللہ نے کیا ہے. یوسف علیہ السلام نکلتے چلے گئے، سارے دروازے بند تھے. اگر ایک اگر بیٹھ جاتے کہ حرام سے بچنے کا موقع نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں. یہاں کے زمانے میں طے ہو گیا ہے کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں اس لیے ارادہ ہی نہ کرو حرام سے بچنے کا. کہاں تک بچیں؟ پہلا وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم نکلنے کا راستہ بناویں گے. یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے کھلتے چلے گئے. پھر یہ بھی نہیں کہ تم ایک دفعہ بچو گے تو ہم تمہیں بچا کے تمہیں کامیاب کر دیں گے، کہ نہیں، ہم تمہارے تقوی کا امتحان لیں گے. تقوی کا امتحان یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا ہے کہ دیکھیں وہاں جا کر ایسا تو نہیں کہ جیل سے تنگ آ کر واپس حرام کی طرف آویں، کہ نہیں، میں اس حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، چاہے جیل مل جاوے. رب السجن احب الیہ، کہ جیل زیادہ پسند ہے مجھے اس حرام سے. جیل میں دعوت دیتے رہے آنے والوں کو، اللہ کی توحید کی دعوت پہلے دی اور خواب بیان کرنے والوں، خواب پیش کرنے والوں کے خواب کی تعبیر بعد میں دی. وہاں بھی پھر تنبیہ ہوئی کہ نجات پانے والے سے کہہ دیا تھا کہ میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے. اللہ کی شان کہ وہاں شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد بھلا دی. انسا الشیطان فانسا الشیطان ذکر ربہ، ذکر رب یوسف. یہاں علماء نے تفسیر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اس وقت اللہ کی یاد بھلا دی کہ ہم سے کیوں نہیں کہا نکلنے کے لیے جیل سے، جب آنے کے لیے ہم سے کہا تھا، بادشاہ کے پاس کیوں کہلوایا. سنو، تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ تقوی پر اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکالیں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اور ایک یہ فرمایا کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اس لیے نرم کیا گیا کہ انہوں نے بیت المال سے ذاتی خرچ لینا بند کر دیا، حالانکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حاکم حکومت کرے، یعنی رعایا کی خدمت کرے اور رعایا کے مال میں سے اپنی ذات پہ خرچ کرے. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ حاکم رعایا کے مال سے اپنی ذات پہ خرچ کرے. جو حکومتیں کرتے تھے آخرت کے لیے وہ ڈرتے تھے کہ آخرت ضائع ہو جائے گی، اس لیے رعایا کے مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں کہ آخرت ضائع ہو جائے گی. اسی لیے داؤد علیہ السلام لیتے تو تھے خرچ بیت المال سے اور 4000 درہم لیتے تھے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے، کیونکہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو بہ بدل کے پھرتے تھے اور پوچھتے تھے لوگوں سے کہ یہ تمہارا بادشاہ جو ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے، تاکہ لوگ میرا حال بتائیں.
آج تو کوئی اس کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی ٹوک دے اس کو تو اس کو اپنا محسن سمجھے۔ وہاں تو کوشش یہ تھی کہ بھیس بدل کے پھرو تاکہ ہمارے بارے میں لوگ صحیح رائے قائم کر سکیں۔ یہاں تو ٹوکنے پر بھی تیار نہیں ہے سننے کو۔ اور وہاں کہ خلفائے راشدین کا اور انبیاء علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر ٹوکنے والے اپنے ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اپنا محسن سمجھتے تھے کہ ہمیں ٹوک دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 جمعہ تک کہتے رہے مال ہمارا ہے، ایک بڑی میں نے ٹوک دیا، فرمایا بڑی میاں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے زندگی بخش دی، ورنہ میں تو مر رہا تھا، کیا میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ مجھے ٹوکا جانا ختم ہو گیا۔ وہاں داؤد علیہ السلام بھیس بدل کے رات کو پوچھتے لوگوں سے داؤد کیسا آدمی ہے، لوگ کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک اللہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا راستے میں، اس سے بھی پوچھا فرشتے سے انسان سمجھ کے کہ بھائی یہ تم بتاؤ یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے ان کے اندر، کہ کمی یہ ہے کہ یہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالتے ہیں، خود کما کے نہیں خرچ کرتے اپنی ذات پر۔ اسی وقت طے کر لیا کہ بیت المال سے خرچ نہیں لینا۔ ایسے ہوتے تھے حاکم۔ چنانچہ وہاں تو طے کر لیا کہ بیت المال سے نہیں لینا، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کام دیا کرنے کے لیے، اور سب سے مشکل کام کہ جنگ میں پہننے والی زرہ بناؤ، جنگ کی زرہ تیار کرو، ایک کڑی برابر کی بناؤ اور زرہ کھلی بناؤ، اور سہولت کیا کی؟ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ لوہے کو ان کے لیے گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا، جب تک ایک کڑی تیار نہیں ہو جاتی وہ نرم رہتی، بالکل آٹے کی طرح، گوندھے ہوئے آٹے کی طرح۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے کی پچھلی ساری معاف کر دیں گے اور اگلی زندگی میں اس کے عمل کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو عزیزوں کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ کمائیوں میں، کیونکہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا، کسی کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے سوائے سود کھانے والے کے، کہ فرمایا کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں معاملات کو حکم پر لاؤ، پھر دیکھو برکتیں کہ معاملات کو حکم پر لاؤ۔ اگر معاملات حکم پر آ گئے تو گویا عبادات میں کمال پیدا ہو گیا، اور عبادات کا کمال تو اخلاق اور معاشرے میں سب چیزوں میں کمال پیدا کر دے گا، کہ عبادات تو تمام چیزوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے، دعوت کے ذریعے پوری زندگی کو بدلنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں ہجرت وطن چھوڑنے کو نہیں کہتے، ہجرت کہتے ہیں ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا، یہ ہے ہجرت۔ ورنہ صرف ترک وطن ہجرت نہیں ہے۔ کتنی دنیا ہے جو وطن چھوڑ کے ملکوں میں کما رہے ہیں، ان کو مہاجر نہ کہا جاوے گا۔ مہاجر کون ہے؟ کہ مہاجر تو وہ ہے جو ہجرت کرے، یعنی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے غیر سے رخ پھیر کر اللہ کے اوامر کا پابند ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں مہاجر، جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو۔ حدیث میں فرمایا مہاجر وہ ہے جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو، وہ مہاجر ہے۔ اس طرح میرے دوستو عزیزوں ہمیں اپنی زندگیوں میں پورا دین لانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے۔ یہ 6 صفات جو 6 نمبر کہلاتے ہیں نا، اصل میں اب تو نمبر گنوانے کو لوگ 6 نمبر کہنے لگے ہیں۔ حضرت منتخب حدیث اس مقصد کے لیے لکھی تھی کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جاوے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جاوے، اور یہ 6 نمبر
احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاویں. یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاویں. الحمدللہ ہمارا معمول ہے ہر صبح روانگی سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے خوب فضائل سنائے جاتے ہیں مجمع کو، تاکہ مجمع احتساب پر آ جاوے. اللہ کے راستے کی تکلیفوں پر کیا ملے گا، پیدل چلنے پر کیا ملے گا، بھوک پیاس پہ کیا ملے گا، بیماری پہ کیا ملے گا. صبح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فضائل ہی سنائے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو. کیونکہ بھائی دوستو عزیزو، بات یہ ہے جب تک داعیانہ مزاج نہیں بنے گا استقامت تو کام پہ ہوگی نہیں. ہم تو اس کام کو ایک تنظیم سمجھ کر اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں. وہ تو میرے دوستو صحابہ والا غم اللہ سے مانگنا پڑے گا. یہ کوئی قبولیت کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنی دیر 2.5 گھنٹے یہ کام کر لیا. قبولیت جو مقبول ہو جاتے ہیں نا اللہ کے یہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 6 نمبر یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، تفریغ وقت. پچھلے چند سال پہلے کی بات ہے، مولانا احسان صاحب کہنے لگے میرے سے کہ وہ ایک آدمی نے 1.5 منٹ میں 6 نمبر بیان کر دیا. میں نے کہا 1.5 منٹ میں کیا 6 نمبر بیان کیے ہوں گے، نمبر ہی گنوائے ہوں گے. وہ تو ایک صفت سے متعلق حدیثیں یاد کرو تاکہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے فرما رہے ہیں، نماز کا کیا معیار ہے، علم کسے کہتے ہیں، ذکر کسے کہتے ہیں. وہ تو احادیث سے معلوم ہوگا نا کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور اخلاص کسے کہتے ہیں. حضرت نے سب سے زیادہ حدیثیں جمع کی اقراء مسلم میں صرف مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دینے کے لیے کہ مسلمان کا حق پہچانے کیا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور صحیح حدیث ہے. آپ نے خود بیت اللہ کو مخاطب کیا، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے اور تیرا احترام واجب ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. اقراء مسلم کسے کہتے ہیں، اخلاص نیت کسے کہتے ہیں، خبر ہی نہیں ہے. اکرام کہتے ہیں انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے مقام پر، اس کے مرتبے پر رکھو، یہی اکرام. اس لیے بات یاد رکھو، ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا، یہ کام لینے والے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کام لیں، ورنہ عملہ ضائع ہو جائے گا. اکرام یہ نہیں ہے چائے پلا دی پانی پلا چائے پلا دی پانی پلا دیا، یہ کوئی اکرام نہیں ہے. یہ اکرام تو ایک رنڈی اگر کتے کا کر لے تو اس کو جنت مل جاوے. یہاں پانی پلانے کو کافی سمجھ رہے اکرام کے لیے. ایک زانیہ کتے کو پانی پلا دے اس کو کیا مل جاوے، جنت. اکرام یہ نہیں ہے. اکرام کہتے ہیں ہر شخص کے مقام کو پہچاننا اور پہچان کر اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرنا اور اس سے کام لینا. علماء کا کیا مقام ہے، ان کا کیا استعمال ہے، ہمارا ان سے کیا، ہمارا ان سے دین ان سے متعلق ہے. اس لیے میں عرض کر رہا، مولانا صاحب فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. مولانا صاحب کے ملفوظات میں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر ایک کا مقام پہچانو، ہر ایک کا مقام پہچانو. جب ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو. ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو، ان کی خوبی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ کوئی بھی جنازہ آیا کرو تو مجھے بتایا کرو، میں آ کے نماز پڑھاؤں گا. کہ آپ کا نماز پڑھانا اس مرنے والے کی مغفرت کا اور قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے.
آپ جب نماز کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے روک دیا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس کام کا مزاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا عادی بنایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے